مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. جو لوگ شرکت کرنا چاہیں تشریف لائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. معزز سامعین و سامعات و حاضرین کرام، ابھی ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم کرتے رہا کریں اور بری باتوں سے روکا کریں. تو یہ آیت قرآن شریف کی ہے اور اس میں خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن قرآن شریف کا ہر لفظ ہر زیر زبر پیش قیامت تک کے لیے ہے. لہذا ابھی بھی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ آیت بہت مفید ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 احکام ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی نیک عمل کرنا اور اس کی تلقین کرنا اور برائی سے بچنا اور اس کی تعلیم دینا. تو ایسے میں دین کی بھی خدمت رہے گی اور فائدہ اپنا ہی رہے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو بیان ہی تھا کہ ساری امت کو نیک باتوں کا حکم فرماتے تھے اور برائی سے بچانے کے تعلیم تربیت دیتے تھے. لیکن صحابہ کرام کے اوپر اس کا خاصہ اثر ہوا. وہ بھی نیک اعمال کمال درجے کا کرتے رہے اور برائی سے کمال درجے سے بچتے رہے. پھر یہی عمل سیکھ لیا تابعین نے، پھر ان سے سیکھا تبع تابعین نے، پھر ان سے سیکھا صالحین نے، اور وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اسی غور فکر کے لیے ہم لوگ خانقاہ میں بیٹھتے ہیں اور سامعین حاضرین کو تعلیم تلقین کرنے کی بہت خلوص کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے، اور جو طلب کے ساتھ آتے ہیں وہ کمال درجے کا اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں. گویا کہ دین کے راستے میں دن بدن ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور جس کی جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے اتنا ہی وہ محبت سے عظمت سے عمل کے ارادے سے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیقات سے نوازتے بھی ہیں، اور جس کی طلب اس سے کم ہوتی ہے ان کو کم فائدہ ہوتا ہے، جن کو اور کم طلب ہوتی ہے ان کو اور کم فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ بے طلب بھی آ جاتے ہیں. وہ گویا کہ رسماً آ جاتے ہیں، دیکھی دیکھا آ جاتے ہیں اور عمل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو ان کو بہت ہی معمولی فائدہ ہوتا ہے. صرف سننے کا ثواب مل جاتا ہے اور عمل میں وہ کوتاہی کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. ہمارے یہاں کی مجلس میں بھی اور ہمارے بزرگوں کی مجلس میں بھی ایسا ہی دیکھا گیا. ہمارے شیخ اول حضرت مولانا محمد احمد صاحب پٹرا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی مجلس میں مغرب سے عشاء بالالتزام برسہ برس ہم گئے، ان کی حیات تک گئے. 1991 میں دسمبر میں جب حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہاں جانے کا سلسلہ بھی ختم ہوا، تو دوسری جگہ جانے لگے. تو وہاں محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہمارا مشاہدہ تھا کہ جو حضرت کے روبرو بیٹھتے تھے بہت محبت
اور شوق سے طلب سے عمل کے ارادے سنتے تھے تو ان کو کمال درجے کا فائدہ ہوا، اور ان کے اوپر حضرت کی بار بار نگاہ بھی پڑتی تھی، نگاہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ثانی ہیں، فرماتے تھے کہ اللہ والوں سے ملاقات تو بہت بڑی چیز ہے، صرف ان کا تذکرہ بھی آ جائے تو دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے اور انوار بڑھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بزرگوں کی کبھی کسی پر ایک نگاہ پڑتی ہے تو اس کی بھی زندگی بدل جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں خدمت میں جانا پڑتا ہے کہ کاش کہ ان کی نگاہ پڑ جائے تو وہیں سے زندگی بدل جاتی ہے۔ جب حضرت کی مجلس میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے سامعین کے چہرے پر انوار رہتے تھے، کچھ دیر کے بعد پھر نظر پڑتی تھی تو سبھی سامعین کے چہرے پر انوار میں اضافہ رہتا تھا۔ جہاں اللہ والے تشریف رکھتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، تو اس ناچیز کو صاف پتہ چلتا تھا کہ رحمت کے چھینٹے آ رہے ہیں۔ جب اللہ والوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو آس پاس بیٹھنے والوں کے اوپر اس کے چھینٹے تو پڑتے ہیں، تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ رحمت کے چھینٹے آ رہے ہیں، جیسے بارش میں ہلکی فوار پڑتی ہے اور چہرے پر لگتی ہے تو محسوس ہوتا ہے، اسی طرح حضرت کے ہاں اس ناچیز کو محسوس ہوتا تھا کہ رحمت کے چھینٹے آ رہے ہیں اور چہرے پر لگ رہے ہیں، محسوس ہوتا تھا۔ تو اس اللہ والے کا یہ خاصہ تھا اور ان کی برکت سے یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوا کرتی تھی۔ اور جب عشاء کا وقت قریب ہوتا تھا تو وہاں کی مجلس کا اختتام ہوتا تھا تو حضرت سے سلام کر کے مصافحہ کر کے اجازت لے کے واپس مسجد چلے جاتے تھے عشاء پڑھنے، عشاء کے بعد پھر گھر لوٹتے تھے۔ تو حضرت والا کبھی کبھی فرط محبت سے اس ناچیز کے سینے پر ہاتھ مارتے تھے تو لگتا تھا کہ کچھ قلب جا میں آ گیا ہے، اور کبھی سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو لگتا تھا کہ قلب جا میں کچھ آ گیا ہے، یعنی ایمانی حلاوت محسوس ہوتی تھی۔ تو ایک دن ان کے بیٹے ارشاد صاحب سے ہم نے کہا چلیے آپ کو ہم اسکوٹر سے گھر تک پہنچا دیں، تو انہوں نے تکلف کیا، نہیں نہیں ہم چلے جائیں گے، تو ہم نے اصرار کیا تو وہ بیٹھے۔ ہم نے ان سے جب بتایا کہ حضرت محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم ہمارے سینے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، تو ان کو حال ساری ہو گیا اور ایک دم چہرے کی نوعیت بدل گئی، اور انہوں نے کہا کہ ابا نے آپ کے سینے میں نسبت معلیٰ داخل کر دیا۔ تو ہم نے کہا اللہم آمین، سبحان اللہ، اللہ کا ہم نے شکر ادا کیا کہ ایک بزرگ کے دست مبارک سے نسبت معلیٰ گویا کی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کسی خزانے میں کمی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ گمان کیا جاتا ہے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جگہ کی مجلس میں ہم نے دیکھا خود پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ ایک صاحب آتے تھے ایک دم سامنے بیٹھتے تھے، لیکن وہ چوڑی دار پیجامہ پہنتے تھے اور ایک دم ٹخنا ڈھکا ہوا ایڑی تک پہنتے تھے، اور سر میں تیل لگا کے جھاڑتے تھے، ٹوپی ہر وقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ جب مجلس میں آتے تھے تو رومال نکال کے باندھ لیتے تھے اور نکلتے ہی پھر رومال کھول کے جیب میں رکھ لیتے۔ وہ بھی برسہ برس آئے لیکن اسی حال پر قائم تھے، ہائے افسوس، اور اسی حالات میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ انہوں نے جب ظاہر نہیں بنایا تو اس بات کا گمان نہیں کیا جا سکتا کہ باطن بنا ہوگا۔ جب ظاہر بنایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطن بنا دیتے ہیں۔
تو وہ چونکہ داڑھی مڈاتے تھے، انہوں نے داڑھی نہیں رکھا، ننگے سر رہتے تھے، پتلون بشرٹ میں بھی آتے تھے تو بھی ٹکنا ڈھکا ہوا ہے، پائجامہ چوڑی دار پہنتے تھے تو وہ بھی ٹکنا ڈھکا ہوا ہے، تو اسی حال میں رہ گئے۔ تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ ثانی نے فرمایا کہ جس کی جیسی قربانی ویسی اس کی مہربانی۔ تو جب ہم اپنے نفس پر مجاہدہ برداشت کرتے ہیں، حرام ناجائز خواہشات کا خون کرتے ہیں، حرام آرزوؤں کو کچل دیتے ہیں تو اللہ ملتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ برحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا شیخ تھے، انہوں نے فرمایا شیرانہ زندگی گزارو، لومڑیانہ پن چھوڑ دو۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں شیرانہ زندگی گزارتے ہیں تو وہی اللہ کو پاتے ہیں اور ان کا لومڑیانہ پن ختم ہو جاتا ہے، وہ مخلوق سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کوئی دکھاوا نہیں کرتے، وہ خود بینی میں عجب میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ تو اپنے کو مٹائے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی پر جیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے جیتے ہیں اور بزرگوں کی تعلیم تربیت پر عمل کرتے ہوئے جیتے ہیں، تو وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ان کے اندر شیخ کی محبت شدید پیدا ہو جاتی ہے تو ان سے وہ بیعت کی درخواست بھی کرتے ہیں، اور شیخ دیکھتے ہیں کہ یہ کافی دن سے آ رہے ہیں اور دین کے راستے میں کچھ عمل بھی کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو ان کو بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اور ترقی تیز تر ہو گئی تو خلافت سے بھی نواز دیتے ہیں، پھر ان کی خانقاہیں قائم ہوتی ہیں، پھر ان کے یہاں لوگ آنا شروع کرتے ہیں، ان کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو جب ان کے دل میں اپنے شیخ کی محبت آتی ہے تو پھر وہ ان پر فدا رہتے ہیں، ان کی ہر تعلیم پر عمل کرتے رہتے ہیں، تو خلافت سے بھی نواز دیے جاتے ہیں، ان کی بھی خانقاہ قائم ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ثانی ہیں، فرمایا کہ جب بڑے نہیں رہتے تو اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ تو مشاہدہ ہے کہ ہم لوگ کے زمانے میں شہر الہ آباد میں سب سے بڑے بزرگ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر ان کے بعد حضرت محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، ان کے بعد الہ آباد گویا کہ سونا ہو گیا۔ تو جو حضرت کی خدمت میں آئے جایا کرتے تھے اور ان کو خلافت ملی تھی، اجازت ملی تھی، ان کی خانقاہیں قائم ہو گئیں، تو جس کو جہاں مناسبت ہوئی وہاں جانا شروع کیا، تو وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس ناچیز کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1995 میں ڈھاکہ میں خلافت دی۔ تو حضرت نے ہماری خانقاہ کا نام بھی تجویز فرما دیا، فرمایا کہ آپ اپنے یہاں خانقاہ قائم کیجیے اور اس کا نام رکھیے خانقاہ نوریہ۔ تو ہم نے خانقاہ نوریہ کے نام سے خانقاہ قائم کی، اور یہاں شروع ہی سے بہت سامعین آتے تھے، نوجوان طبقہ تو بہت کثرت سے آتا تھا، کچھ ادھیڑ کچھ ضعیف لوگ بھی آتے تھے، اور وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور بہت سے لوگ بیعت ہوئے، بہت سے ہمارے خلفاء ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء فارغ دیوبند وغیرہ بھی بیعت ہو گئے، اور خلفاء کا سلسلہ بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو وہی جو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے فرمایا تھا کہ جب بڑے نہیں رہتے اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے کام لیتے ہیں، تو ہم لوگ تو اپنے کو بہت چھوٹا سمجھتے ہی ہیں، اور لوگ جب آتے ہیں، خصوصاً علماء بھی آتے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ آتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حسن ظن سے آئے ہیں، اور اس میں اللہ کا فضل کرم مہربانی ہے کہ انہوں نے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا،
تو وہ آئے اور ہمارے شیخ کی محبت اور عظمت کے خیال سے آئے کہ ان کا یہ خادم ہے، غلام ہے، تو ضرور کوئی بات ہے۔ تو آنے کے بعد ان کو بہت اچھا محسوس ہوا اور روحانی قلبی لذات ان کو حاصل ہوئی، تو وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن برعکس اس کے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی سے بیعت نہیں ہوتے، کسی کو اپنا شیخ نہیں بناتے، مرشد نہیں بناتے، پیر نہیں بناتے، تو وہ دیکھا ہی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ چنانچہ بہتوں کو نماز کے ارکان بھی صحیح معلوم نہیں ہیں، قرآن شریف تجوید سے پڑھنا بھی نہیں جانتے، تو پھر نماز میں بھی غلط پڑھتے ہیں، تجوید سے نہیں پڑھتے۔ اسی طرح خشوع خضوع سے بھی ناواقف ہیں، اسی طرح سے اخلاص کی بھی کمی ہے، تو وہ بس یوں ہی گزار رہے ہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی اور وہ اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی سے کبھی کچھ تعلیم کی جائے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے کہ ہم کو بتانے چلے ہیں، ہم تو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو 50 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس ناواقف کو اس کا علم نہیں ہے کہ پڑھ تو رہے ہو لیکن تمہاری کوئی نماز قابل قبول ہے نہیں، کیونکہ تمہاری نماز میں فرائض چھوٹ گئے، واجبات چھوٹ گئے۔ کئی بار بیان ہوا تھا کہ قوما میں یعنی رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو قوما میں 3 احکام ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت۔ تو رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوئے یعنی قوما میں آئے تو سیدھا کھڑا ہو جانا فرض ہے، اور بقدر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے رکے رہنا واجب ہے، اور بقدر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے جو وقت لگتا ہے اتنا رکنا سنت ہے۔ تو اس کی دعا بھی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو جس کو دعا یاد نہیں ہے تو اتنا وقفہ تو ٹھہرنا ضروری ہے، ورنہ فرض چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی یہی 3 احکام ہیں۔ تو جب ایک سجدہ سے اٹھے تو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جس کو یاد نہ ہو تو اتنی دیر ٹھہرنا، سیدھا بیٹھنا واجب، اتنی دیر رکنا، سیدھا بیٹھنا فرض ہے، اتنی دیر رکنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ دیر بیٹھنا سنت بھی ادا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سیدھا بیٹھا نہیں، وہیں کہ وہیں دوسرے سجدے چلا گیا تو اس کا فرض بھی چھوٹ گیا، واجب بھی، سنت بھی، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوئی، اور وہ بڑے خوش ڈولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، بلکہ ان کو صحیح بولنا بھی نہیں آتا، اور اردو عربی کے الفاظ کی ادائیگی سے نہیں ہے۔ تو نمازی کو کہتا ہے ہم نمازی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب بولتے ہیں، یہ حالت ہے۔ تو جب اردو نہیں پڑھا سیکھا، عربی نہیں پڑھا سیکھا، تو پھر تلفظ ان کے صحیح ہو نہیں سکتے۔ تو اس سب چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اللہ کر تو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حضور میں قبولیت کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتے ہیں تو فرض بھی ادا ہوتا ہے اور واجب بھی ادا ہوتا ہے۔ مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا واجب بھی تو ہے، تو ان کا فرض بھی ادا ہو جاتا، واجب بھی۔ اور جو لوگ گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں تو ان کا واجب ادا نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ نفل جو ہے
بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ عجیب دیکھا چلا آ رہا ہے. اگر کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے تو پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی عذر ہو، معذوری ہو، بیماری کمزوری ہو، چوٹ ہو تو اس وقت بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن لوگ سمجھتے نہیں. ظہر میں بھی 2 نفل بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں اور مغرب میں بھی 2 سنت کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو ہم نے ایک اپنے دوست طیب صاحب سے کہا کہ آپ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ جوان آدمی ہے، کھڑے ہو کے اس کو بھی پڑھیے تو پورا ثواب ملے. تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے. اب وہ ہمیشہ نفل بھی کھڑے ہی ہو کے پڑھتے ہیں. وہ بہت اچھے ہیں. جیسا نام طیب ہے تو ویسے ہی طیب والا کام کرتے ہیں. ہمارے بغل میں بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد ہاتھ ہٹا کے نہ کان کھجلاتے ہیں، نہ ناک کھجلاتے ہیں، نہ پیشانی چھوتے ہیں. تو ان کے بغل میں نماز پڑھتے اچھا لگتا ہے اور نماز میں خلل نہیں پڑتا. اور اگر وہ کسی دن کسی کام میں پھنس گئے، مسجد میں نہیں آئے تو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اسی اعتبار سے. لیکن ہم کو وحشت رہتی ہے کہ بغل میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو ہاف آستین پہنے ہیں، پسینہ نکلا ہوا ہے، داڑھی منڈائے ہے اور نیت باندھتے ہی ہاتھ ہٹا کے کان کھجلا رہا، ناک کھجلا رہا ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ اپنے ٹھڈی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، داڑھی نہیں ہے ہاتھ پھیر رہے ہیں. ایک شخص ہے تبلیغی جماعت میں ہے تو اس کو ہم نے دیکھا کہ نیت باندھنے کی حالت میں وہ ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی ایسے چھوتا رہتا ہے. عجیب حالت ہے. اس کو پتہ نہیں کہ یہ خشوع کے خلاف ہے اور دھیان اس کا اور کسی طرف لگ گیا ہے اپنی داڑھی کی طرف، تو وہ خضوع کے بھی خلاف ہے. تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ جماعت میں لگے ہیں تو بس لگے ہیں، وہاں صرف معروف کی بات سنتے ہیں، اسی کو سناتے دہراتے ہیں، اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں اور رذائل کی طرف دھیان نہیں دیتے. کتنے پرانے لوگ ہیں 8 10 سال سے جماعت میں لگے ہیں تو انہوں نے ابھی داڑھی تک نہیں رکھا. اب بعض نے رکھا تو منمانی ایک دم چھوٹی خسخسی. تو وہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے کم پر کتروانا دونوں ایک ہی حکم میں ہے کہ وہ داڑھی نہیں ہے. اب وہ اپنے کو داڑھی والا سمجھ رہا ہے. تو جب کوئی استاد نہیں بنایا، شیخ نہیں بنایا، مرشد نہیں بنایا، مرشد نہیں بنایا تو یہ سب خامیاں عام ہیں. کل بھی عشاء میں دیکھا کہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی ابھی 2 نفل اور 3 وتر اور آخر کی 2 نفل باقی ہے. تو ایک شخص جو پوری داڑھی منڈایا ہوا تھا اور پتلون بشرٹ پہنے تھا اٹھا، اس نے پہلے ایگزاسٹ فین بند کیا، اس کے بعد کولر بند کر دیا اور کتاب لے کے پھلسی مار کے بیٹھ گیا اور زور پڑھنا شروع کر دیا. سب نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالا. مسجد میں جو پنکھا کولر اے سی لگایا جاتا ہے تو وہ نمازیوں کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ابھی نمازی فارغ نہیں ہوئے اور اس اجلت کرنے والے شخص نے سب بند کر دیا اور کتاب پڑھنے کو افضلیت دیا. اور وہ جب پڑھنے لگا تو کچھ داڑھی والے، کچھ آدھی داڑھی والے پھلسی مار کے اس کی کتاب کی تعلیم کو سن رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں خلل ہوگا. مسجد میں بآواز تلاوت کرنا جب منع ہے تو وہ جو کتاب کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے اور صرف فضائل ہیں، اس کو پڑھ کے سب کی نماز خراب کر رہا ہے تو ثواب کی بجائے اس کو گناہ ہو رہا ہے. نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے اور نمازیوں سے محبت اور ان کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے. وہ اپنے کو مبلغ اعظم سمجھ رہا ہے. تو استاد نہ رہنے سے، علماء کی خدمت میں نہ جانے سے اور خانقاہ نہ جانے سے عام ابتلا ہو گئی ہے. اسی طرح سب مبتلا ہو جاتے ہیں اور لا یعنی میں اور
गुनाह उनके ऊपर लाजिम आता है, उनकी नेकियां गारत हो जाती हैं। कौन उनको समझाएगा, बताएगा? अगर एजाज साहब बतावें, कबीर साहब बताएं, इमरान साहब बतावें, शकील साहब बतावें, अब्दुल हलीम साहब बतावें, तो उसको नागवार होगा, कहेगा हमको सिखाने चले हैं, हम तो इतने साल से तबलीग में लगे हैं। तो ऐसे ही लोग तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले हैं। कैसे कैसे हालात सुनने में आते हैं, वाक़यात सुनने में आते हैं, तो ये अफसोसनाक है। हम लोग तबलीगी जमात के काम से कोई एतराज़ नहीं रखते, बस ये है कि सही ढंग से किया जाए, आदाब की रियायत से किया जाए। और जब खुद अपनी इस्लाह नहीं की तो अब दूसरे की इस्लाह क्या कर सकता है वो? एक दिन जब हम मगरिब की नमाज से फारिग होकर आने लगे तो एक नौजवान शख्स ने दरवाजे पर रोका हमको, कहता है कि बयान सुन के जाइए। हमने कहा अच्छा, शाबाश। हमने कहा तबलीगी जमात का काम जब इलाहाबाद में शुरू हुआ था तो उसी वक्त हम शुरू ही से लगे थे, और महीने में आखिरी हफ्ते की 3 दिन की जमात में बराबर जाते थे। लेकिन हमने फिर उलमा की खिदमत में जाना शुरू किया कि जब नमाज पढ़ने लगे, कुरान शरीफ पढ़ने लगे, ज़िक्र करने लगे, रोज़ा रखने लगे, तो सही सही कैसे कुरान शरीफ पढ़ी जाए और सही सही नमाज अरकान के साथ और सही अल्फाज के साथ और सही खुशू खुजू से, इखलास से कैसे पढ़ी जाए, तो उलमा की खिदमत में जाना ज़रूरी है। तो वहाँ गए, और जब वहाँ से इल्म अमल दोनों हासिल हुआ, थोड़ा ही सही, तो हम खानकाह चले गए। क्योंकि शैतान जब देखता है कि कोई इल्म और अमल में तरक्की कर रहा है तो उसके पीछे और ज़्यादा लगता है, उसको खुशफहमी में, खुदबीनी में, उज्ब में, तकब्बुर में मुब्तला कर देता है। अब वो नादान उसमें मुब्तला होने के बाद अपनी नेकियां गलत कर देता है और गुनाह लाजिम ले लेता है, और उसको फिक्र ही नहीं, समझ में ही नहीं आया कि कितना बड़ा खसारा हो गया। वो उसी में अपना मस्त है कि हम तो बहुत अल्लाह वाले हैं, हम तो निकल के गश्त करते हैं, तो लोगों के घर घर, दुकान दुकान जाते हैं। तो एक शख्स हमारे बेटे की दुकान पर पहुंच गया, और वो इशा पढ़ के आए थे, उसके यहाँ कुछ गाहक आ गए थे, उनको सामान दे रहे थे। रोज़ी भी तो कमाना ज़रूरी है, अपने बीवी बच्चों के अखराजात के खातिर। तो जब वो गाहक खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं, तो 2 लोग आ गए और कहते हैं कि चलिए तालीम हो रही है, तालीम सुनिए। तो उसने कहा सुनिए, जो तालीम आप दे रहे हैं वो सिर्फ फ़ज़ाइल की है, हम लोग मुकम्मल तालीम सुनने वाले हैं, रज़ाइल की भी तालीम सुनते हैं और रज़ाइल से बचते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जाइए, हमारे यहाँ खुद खानकाह कायम है और बयानात होते हैं, हम लोग बराबर सुनते हैं और बहुत से मज़मून दिल नशीन हैं, और उसी से हम लोग अमल भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो वो चले गए। एक दिन दरवाजे के पास एक खड़ा था, तो जो हमारी निगाह मिली तो जल्दी से किनारे हट गया और सलाम करके उसने कहा दुआ की दरख्वास्त है। हमने कहा अल्लाह ताला आफियत दारैन अता फरमाए और दीन की इखलास के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म अज़ीम अता फरमाए। इतनी दुआ देते हुए चले आए। अब यहाँ पर हमारे खुलफा मुरीदीन जमा हो चुके हैं। हाफिज़ अखलाक साहब भी बैठे हैं, एजाज साहब भी, कबीर साहब भी, इमरान साहब भी, शकील साहब, अब्दुल हलीम साहब, फैज़ान, सब आ चुके हैं। और अभी कुछ लोग और रास्ते में हैं, वो आ जाते हैं। उनको चाहिए कि वक्त से आया करें, ताकि शुरू की जो मजलिस के
मजमून है वो छूटने न पाए। शुरू से जो आते हैं तो समझा जाता है कि उनको फिक्र थी, उन्होंने एहतमाम किया। हमने इससे पहले ही बताया था कि बाज़ आलिम ऐसे हैं जो बैत तो हो गए और खिलाफत भी मिल गई, लेकिन अगर एक मजलिस में आए तो 4-5 मजलिस में गायब रहते हैं। तो एक का टेलीफोन आ गया बकरीद के दिन, हम लोग कुर्बानी के जानवर में मसरूफ़ थे, कुछ हिस्सा वगैरह तकसीम करने के लिए अलग करा रहे थे। इतने में एक आलिम का फ़ोन आया, वो हमारे खलीफा, तो कहते हैं हज़रत हम फलां बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा माशाल्लाह आप बोल रहे हैं। तो हमने कहा ये बताइए कि आप 4-5 मजलिस से कहाँ थे? कहें हज़रत मैं आऊँगा। हमने कहा बड़ा एहसान होगा आप आएंगे। तो हमने कहा कि खिलाफत क्या इसीलिए दी जाती है कि आप घर बैठे रहें, जो मनमाना करें? ऐसे में एतबार ख़त्म हो जाता है। ना आपने ख़त किताबत की, ना फ़ोन से रब्ता किया, ना खुद आए, तो एतबार ख़त्म हो जाता है। आपकी खिलाफत निशाने पे है, ख़तरे में है। तो उन्होंने कहा हज़रत हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और एतवार को होती है क्या? हमने कहा तुम्हें ताज्जुब हो रहा है क्या? यहाँ तो कभी नागा नहीं हुआ। तो कहा मैं आऊँगा। उस वक्त भी मैं दिल दिमाग में था। उन्होंने ये नहीं सीखा कि अपने को मिटाया जाता है, बोला जाता है हम आएंगे, मैं आऊँगा। ये तो बहुत इसमें शान वाला जुमला है। और उस शख्स ने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा तो उसको तौफीक नहीं मिली, आज भी वो नहीं आया। तो आगाही हो चुकी है कि उसकी खिलाफत अब सल्ब होने वाली है। और जिस दिन अल्लाह ने डाला कि ये शख्स खलीफा बनने के लायक नहीं है, उसी दिन उसकी खिलाफत सल्ब हो जाएगी। ये नाम नमूद के लिए है, हमको यहाँ भीड़ लगाना, मजमा लगाना मकसूद नहीं है, बल्कि जो लोग आएँ मुखलिस लोग आएँ और अपनी तलब से आएँ और तालीम तरबियत को गौर से, मोहब्बत से, अज़मत से, अमल के इरादे सुने और अमल भी करें तो फ़ायदा होता है। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख सानी हैं, उन्होंने फरमाया कि किसी की शोहरत नहीं देखना चाहिए, मजमा नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस मजलिस में आपको क़ल्बी और रूहानी फैज़ महसूस हो और आपको हर वक्त अल्लाह ताला की याद आए और गुनाह छोड़ने की हिम्मत पैदा हो जाए, समझना चाहिए कि वहीं ब्लड ग्रुप मिल गया, वहीं जाना चाहिए, वहीं फ़ायदा होगा। यहाँ तक फरमाया कि हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कभी ऐसा भी हुआ है कि मस्जिद के दिन एक शख्स नहीं आया, तो हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने तस्बीह उठाया 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान हो गई, खानकाह का हक़ अदा हो गया। तो हम तो इसके लिए भी तैयार हैं। अगर 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं तो दिल ज़्यादा खुश होता है और उन सामीन की मोहब्बत दिल में आती है और उनसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और उनके लिए एक जज्बा अज़ीम पैदा होता है कि इनके लिए आधी रात को दुआ की जाती है। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब ने फरमाया कि दुआ कराई भी जाती है, दुआ ली भी जाती है। तो हमारे यहाँ हमारे खुलफा मुरीदीन सामीन में ऐसे लोग मौजूद हैं कि वो ऐसा दीनी अमल कर रहे हैं कि उनके लिए दिल से दुआ निकल रही है, शब व रोज़ निकल रही है, तो इसी को कहा जाता है दुआ ली जाती है। तो हमारे शयूख ने भी बहुत दुआ दी है। हमारे शेख अव्वल हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह थे, शेख सानी हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, शेख सालिस हज़रत मौलाना मोहम्मद मज़हर साहब हैं, हज़रत हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे,
ان کا تو بچپن سے بہت عظیم حالات ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن الحمدللہ 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 100 لوگوں پر وہ افضل ہے. بچپن سے وہ تہجد گزار تھے اور اپنے ابا کی تعلیم تربیت سنتے تھے، اور وہ تعلیم تربیت ان کے قلب و جاں میں راسخ ہو گئی تھی، اور اسی انداز سے زبردست بیان کرتے تھے اور رقت طاری ہو جاتی تھی اور رو دیتے تھے، سارے مجمع کو رلا دیتے تھے. اور جب دعا مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے مچل کے مانگتے تھے، جیسے چھوٹا بچہ اپنی اماں ابا سے مچل جاتا ہے تو اس کی خواہش پوری کی جاتی ہے. تو ایسا مچل کے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مظہر صاحب کی بھی دعا اسی وقت قبول فرماتے تھے اور اس کا قبولیت کا ظہور ہو جاتا تھا. ہم لوگ کو آمین کہنے میں دل میں ایک ٹھنڈک آ جاتی تھی، آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی. تو یہ دعا کی قبولیت کی علامت میں سے ہے. تو ایسی مجالس میں شرکت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. ابھی ہمارے نئے خلیفہ جو محمد ارشد صاحب مہاراشٹر کے ہیں اور اس وقت بامبے میں ملازمت کر رہے ہیں، پھر آفس والوں نے ان کو گجرات بھیج دیا ہے، گجرات میں ہیں. انہوں نے ہمارا مولانا مظہر صاحب سے رابطہ کرایا. تو ایک چیز ہمارے ذہن میں تھی کہ جب ہم حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پردہ فرما گئے تو فی الفور ان کے بیٹے مولانا محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہوئے تھے. تو انہوں نے اسی وقت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی اور خدمت لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ دین پھیلائیں. تو اس کو ہم اجازت سمجھتے تھے. اور کچھ خواص سے جب ہم نے کہا کہ گویا کہ ہم کو مولانا مظہر صاحب نے بھی اجازت دی ہے، تو وہ خاموش بیٹھے تھے. تو ہم کو تو پھر فکر ہو گئی کہ یہ ان کی خلافت سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، جبھی تو خاموش ہیں. تو جب بات ہوئی تو ہم نے مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم جو شیخ ثالث ہیں ان سے عرض کیا کہ حضرت جب فی الفور آپ سے ہم بیعت ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوب دین کی خدمت لیں اور آپ خوب دین پھیلائیں. تو اس کو ہم آپ کی طرف سے اجازت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور بیعت ہوتی ہی ہم نے آپ کو اجازت دیا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ایک ذمہ داری بخشی. انشاءاللہ دینی خدمات میں اور زیادہ انہماک رہے گا، اور زیادہ کوشش رہے گی، اور مخلوق کو اس کا فیض انشاءاللہ پہنچتا رہے گا اور اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ سب دین اور ایمان کی باتیں ہیں اور یہ مکمل تعلیم ہوتی ہے. آج جو آیت پڑھی گئی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، تو اس میں یہی ہے کہ آپ نیک اعمال کی تعلیم تلقین کرتے رہیے اور برے کام سے بچاتے رہیے. تو خانقاہ میں یہی تو کام ہوتا ہے. فضائل بھی بتائے جاتے ہیں اور رذائل بھی بتائے جاتے ہیں، اور صاف صاف کہا جاتا ہے کہ ادھر چلیے ادھر نہ چلیے، ادھر دیکھیے ادھر نہ دیکھیے، اس کو سنیے اس کو نہ سنیے، اس کو چھوئیے اس کو مت چھوئیے. تو دونوں تعلیم خانقاہ میں دی جاتی ہے، اور یہاں پر مکمل تعلیم ہے جس کو PhD کا کورس کہا جاتا ہے. حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب ہمارے شیخ ثانی تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغی جماعت کا کام کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا نافع تو ہے کافی نہیں ہے. زبردست حضرت کا جواب تھا. سارے عالم کے بڑے سے بڑے عالم مفتی اس پر اعتراض نہیں کر سکے، گویا کہ سب متفق تھے. تو ایسے ہمارے بزرگان دین تھے، ان پر ہم کو ناز ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ ثانی ہیں، ان کو ہم نے عرض ناموں میں لکھا تھا کہ حضرت مجھ کو ہے اس پر ناز کہ ہم آپ سے بیعت ہوئے، اور لکھا تھا آنے
والی نسلیں یاد کریں گی کہ ہم نے حضرت اختر کو پایا تھا. یہ دلی جذبات تھے، یہ قلبی تقاضا تھا جو قلب سے زبان پر آیا اور عالم میں پھیل گیا. یہ اشعار ہمارے سامعین حاضرین اور خطبہ بھی سن کے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور صرف ایک ہی سلسلے کا فرق ہے کہ حضرت محمد مطلب صاحب ہمارے شیخ ہیں اور ہمارے خلفاء مریدین کے دادا شیخ ہیں. ایک ہی واسطے پر ہے. تو ہم کو تو حضرت کی حضوری کئی ہزار میل کا سفر کرنے کے بعد حاصل ہوئی تھی. ہمارے دوستوں کو، مریدوں کو، خلفاء کو یہ نگاہ گھر بیٹھے حاصل ہو رہی ہے. کبیر صاحب جب ہمارے یہاں پہلی مجلس میں شرکت کرنے آئے تو وہ تو دم بخود ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت ایسا بیان تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. اور پھر جب سے صرف ہمارے یہاں کی خانقاہ میں آتے ہیں 10-12 سال سے، تو حضرت والا کے یہاں جب ہم لوگ پہنچتے تھے اور ہم سے سینئر لوگ پہنچتے تھے ہمارے بعد والے، تو ان کی شان میں طاہر صاحب نے کہا تھا جو آ گئے یہاں کہیں دل نہیں لگا. تو وہ چیز ہمارے اوپر بھی صادر ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو یہاں موجود ہیں جب آ گئے یہاں تو ان کا اور کہیں دل نہیں لگا، مسلسل آ رہے ہیں. تو پہلے کبیر صاحب کا یہی حال ہوا، پھر اعجاز صاحب کا یہی ہوا. جب پہلا بیان انہوں نے کبیر صاحب کی خانقاہ میں سنا تو بہت متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آ گیا. پھر انہوں نے صرف ہماری مجالس میں ہر جگہ شرکت کی اور بہت ہی دین کے راستے ترقی کی. تو آج کبیر صاحب کے چہرے پر بھی شرعی داڑھی، شرعی لباس ہے، چہرے پر نارات بشاشت نکھار ہے. اعجاز صاحب کے چہرے پر بھی شرعی داڑھی، شرعی لباس اور چہرے پر نکھار اور بشاشت ہے. اسی طرح عمران صاحب کے چہرے پر بھی شرعی داڑھی، شرعی لباس اور چہرے پر انوار بشاشت ہے. شکیل تو ہمارے مرید ہی ہیں اور ان کے چہرے پر بھی شرعی داڑھی، شرعی لباس اور چہرے پر انوارات بشاشت ہے. یہ اگر اور زیادہ تعلیم کو شوق سے، محبت، عظمت سے سنیں اور پورا عمل کرنے لگیں اور ہر مجلس میں آتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں تو عنقریب ان کو بھی خلافت مل سکتی ہے. تو خلافت جو ہے وہ بزرگوں کی دی ہوئی امانت ہوتی ہے، یہ یوں ہی نہیں لٹا دی جاتی. جو اس کا مستحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ دین کے راستے میں، سلوک کے راستے میں ترقی کر چکے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. تو من جانب والا دل میں، شیخ کے قلب میں وارد ہوتا ہے تو خلافت دی جاتی ہے. تو جب اور سامعین کا یہ وقت آئے گا تو خلافت دی جائے گی. عبدالحلیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ کچھ سال کے بعد ہم سے واقف ہوئے اور برابر آتے تھے اور بہت محبت اور عظمت شوق سے سنتے تھے. بیان سنتے میں آپ دیدہ ہو جاتے تھے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ رومال سے اپنا آنسو پوچھ رہے ہیں. تو بہت ترقی کیا، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ بیچارے بیچ میں نہیں آ پاتے تھے اور روزی روٹی میں، بچوں کی پرورش ہی میں تگ و دو کر رہے تھے. لیکن اللہ نے پھر ان کے دل میں شیخ کی محبت، عظمت ڈالی. محبت کی بنا پر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کئی مجلس سے لگاتار آ رہے ہیں اور حالات ویسے بہتر سے بہتر ہیں. تو یہ فیضان شیخ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے شیوخ کے دلوں میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر اس ناچیز کے قلب جا میں یہ فیض آیا، پھر وہاں سے ہمارے خلفاء کے قلب جا میں جا رہا ہے. پھر اور آگے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور ان لوگوں میں ذرا بھی کوئی خودبینی نہیں ہے، کوئی طرح کا عجب نہیں ہے. شیطان ان سے مایوس ہو چکا ہے، ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. بالکل نا امید ہو کر
दूसरों को बहका रहा है। तो खुद यहाँ वाले कई बहक चुके हैं और कई की खिलाफत सल्ब हो गई। अल्लाह ताला ने उनसे बेहतर अफराद को भेजा और वो हमारे नए खलीफा हैं, वो ज़्यादा दीन की तरक्की कर रहे हैं, ज़्यादा दीन फैला रहे हैं, तो दिल खुश होता है। और मस्जिद में आप लोग हालात देखते हैं जो किसी से बैठ नहीं है, किसी की तालीम तरबियत को सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो बेशुमार खामियां हैं। कहने को तो वो नमाजी हैं, मस्जिद में आते हैं, कभी देर सवेर भी आते हैं, मगर कोई जोग्राफिया सही नहीं है, न तो अरकान नमाज सही है, न फाजिल नमाज सही है, खुशू खुजू नहीं है। उसकी दलील ये है कि उनका ध्यान जो है, जब रुकू से उठते हैं तो पीछे का दामन झटकते हैं, सीधा करते हैं। एक सजदे से उठते हैं तो आगे का दामन घुटने पे 2-2 बार चढ़ाते हैं। तो इस बात की दलील है कि उसके अंदर खुशू नहीं है, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ से हट के अपने दामन झटकने की तरफ लगा हुआ है। कैसा नादान है ये कि अल्लाह के हुजूर में है और ध्यान दे रहा है अपने दामन को झटकने में। और नमाज की हालत में सारे आजू क़िबला रुख होना चाहिए। तो लोग जो है जब रुकू में बैठते हैं, रुकू में जब जाते हैं तो उनका पैर सीधा क़िबला रुख नहीं रहता, पैर की उंगलियां क़िबला रुख नहीं, टेढ़ा तिरछा रहता है। सजदे में जाते हैं तो उस वक्त भी हाथ की उंगलियां मिली हुई नहीं रहती, क़िबला रुख नहीं रहती, खुली हुई रखते हैं, दाएं बाएं टेढ़ा तिरछा रखते हैं। और कोहनी जो है और शाना ये कुशादा रखना चाहिए। तो वो लोग कोहनी को जांग में छुलाए रहते हैं, तो उसको अरकान नमाज नहीं आता और अल्फाज नमाज में खामियां हैं, खुशू खुजू में खामियां हैं, और वो अपने को बहुत अल्लाह अल्लाह वाला समझ रहा है। कोई उस्ताद नहीं, कोई उसका निगरानी करने वाला नहीं, तो जैसे दिल चाहता कर रहा है। एक साहब है, नियत बांधते हैं जब, तो बाएं हाथ की हथेली के पुष्ट पर दाहिने हाथ की हथेली नहीं रखते और उंगली तीनों मिला के कोहनी जानिब रुख नहीं रखते और गट्टे से अपने अंगूठे की उंगलियों से बाएं हाथ के गट्टे को नहीं पकड़ते। ज़्यादातर देखा गया है कि हथेली के पुष्ट पर नहीं, हाथ और आगे कोहनी के पास बांधते हैं और ऐसे लटकाए रहते हैं। तो ये सब लाइल्म नादान है। इसी तरह रुकू में पूरा सही नहीं जाते कि सुरीन और कमर और पीठ और गर्दन और सर एक सतह में रहना चाहिए। तो कोई कम झुकता है, कोई बहुत ज़्यादा झुकता है। इसी तरह से जब उठा तो पीछे दामन झटका और जब सजदे में गया तो ऐसे औंधे मुँह जाके हाथ टेकता है और एक सजदे से उठा तो फिर दामन सीधा कर रहा है। तो उसका ध्यान तो दामन की तरफ हो गया, अल्लाह से हट गया। फिर दूसरे सजदे में गया तो फिर हाथ टेढ़ा तिरछा, उंगली खुली हुई और कोहनी जांग में मिलाया हुआ है। और जब कहा जाता है तो बेध्यानी सुनते हैं और अमल नहीं करते, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे ज़िम्मे सिर्फ अपनी मुरीदीन और खुलफा की निगरानी है, जिम्मेदारियां हैं। और अगर सामीन हाज़रीन मोहब्बत से आते हैं तो उनका भी हक बनता है, तो उनको भी बता दिया जाता है। तो उनमें से तो बहुत से लोग सीख रहे हैं, सीखते रहते हैं। तो सीखने सिखाने का यहाँ काम रहता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े दीनदारों के दिल में और उलमा के दिल में भी इस चीज़ की मोहब्बत और चाहत रखी है। इस वक्त भी कुछ उलमा आ गए हैं, हाफिज़ कारी भी आ गए हैं और हमारे खुलफा भी हैं, मुरीदीन भी हैं और मुहब्बीन और मुतक़द्दीन सब मौजूद हैं। तो इससे दिल खुश होता है। उलमा जब आते हैं तो हमारे दिल में उनकी इज़्ज़त और अज़मत रहती है और वो अपने को मिटाए हुए हैं जब भी यहाँ आते हैं। हाँ, लेकिन फैज़ान शेख भी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ऐसा बयान अल्लाह ताला करा देते हैं और फैज़ान शेख की बिना पर
تو علماء بھی خوش ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے علم کے پندار کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ ہم کو کہتا تھا کہ کوئی عالم ہے کیا، اور کسی سے کچھ کہتا تھا، لیکن اللہ کی کیا شان ہوتی ہے کہ وہ شخص ہم سے بیعت ہو گیا، اور جب ہم نے ان کے ساتھ محبت شفقت کی اور ان کی تعلیم تربیت میں ہم نے محنت کی، کوشش کی، تو کچھ تو ترقی کیا، لیکن نفس نے، شیطان نے نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی پکڑا اور بہکایا، یہاں تک کہ کئی مجلس میں وہ بالکل نہیں آتے، اور جب آتے ہیں تو اپنے بچہ کو لے کے پھکانے کے لیے آتے ہیں، یا اپنی بیوی کا علاج کرانے آتے ہیں کہ ان کو کوئی شیطان جن ستا رہا ہے، اور ہم نے بہت دوا کیا، فائدہ نہیں ہوا، حضرت آپ اس کا علاج کر دیجیے۔ تو جو اللہ کا کلام لکھ کے پلایا جاتا ہے، پینے والی تعویذ، تو اس سے ان کی بیوی بھی اچھی ہو گئی۔ تو پھر جب کبھی بچہ کے اوپر کچھ اثر رہتا ہے، روتا چلاتا ہے، ضد کرتا ہے، کھاتا نہیں، دبلا ہو رہا ہے، تو پھر پھکانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب آئے تو پھکا کے چلے گئے، اور کہا کہ مجلس میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ آؤں گا، جاؤں گا، میں نے کہا، میں نے سنا، یہ بولی نہیں بولتے، اپنے کو مٹائے ہوئے ہیں کہ ہم آئے تھے، ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کوئی بات ارشاد فرمائی، اور انشاءاللہ اس وقت نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو گئی۔ تمام انبیاء رسول کے سردار بھی تو تھے، تو اتنی سی چوک سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی، تو وحی کو بھیجنا بند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے روئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کیا، اور وحی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہم جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو بعض لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ سننے کے بعد بھی اس وقت تو انشاءاللہ کہتے ہی نہیں، بس سن لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ بہت لوگوں کا ابھی سلام صحیح نہیں ہوا، آئیں گے کہ السلام علیکم، ہم نے کہا کہ الف لام آپ نے ادا نہیں کیا، تب وہ فوراً سنبھلتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن ابھی بھی بہتوں کی عادت نہیں چھوٹی، اکثر آتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور جب ایک آدھ کو ہم نے کہا، وہ اور کسی کے یہاں کے مرید تھے، جب ہم نے ایک کو ٹوکا، کیسے نہیں، ہم نے السلام علیکم کہا تھا، تو ہم نے کہا اچھا، آج کل ہم ہی کچھ اونچا نیچا سننے لگے ہوں گے۔ تب وہ شرمندہ ہوا، اور پھر اس نے کہا السلام علیکم، تو ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جب کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دعا اور بڑھا دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اتنا ہی کہنا چاہیے، اس کے آگے جنت دوزخ الحرام یہ سب دعا نہیں کیا جاتا، وہ تو تجاوز کر جائے گا، سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ لہذا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، سمجھا دیا، اتنے ہی پر قائم رہنے سے ہم سنتی عمل والے کہے جائیں گے، اور تجاوز کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو آج کا بیان تقریباً ہو گیا، جو کچھ چھوٹا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہو جائے گا۔ اب حسب معمول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 5 ملفوظات آپ لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں، ذرا گوش دل یعنی دل کے کان سے سنیے، بہت زبردست ملفوظات ہیں۔ حضرت نے فرمایا
کسی گناہ میں فائدہ نہیں ہے، ہر گناہ مضر ہے۔ حضرت نے فرمایا گناہوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ بے شک حضرت کے مقصد صاحب نے فرمایا رب العزت کو خوش کرنے میں عزت ہے، شیرانہ زندگی گزارو، دونیانہ پن چھوڑ دو۔ حضرت کے مقصد صاحب نے فرمایا گناہوں کے مواقع سے نگاہ سے بھی فرار اختیار کرے، دل سے بھی فرار اختیار کرے اور جسم سے بھی فرار اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ ایک بلال تھا، حضرت کا خادم تھا۔ فرمایا کہ بلال نے خواب دیکھا کہ پاکستان میں بڑا زبردست طوفانی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ وہ کہاں جائیں۔ آسمان سے آواز آئی کہ گلشن اقبال مدرسہ اشرفیہ چلے جاؤ، وہاں پانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حضرت کی خانقاہ کا نام ہی ہے گلشن اقبال، مدرسہ اشرفیہ بھی وہاں ہے اور خانقاہ بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، مسجد اشرف بھی ہے اور مہمانوں کے لیے مہمان خانہ بھی ہے۔ بہت بڑا سلسلہ ہے وہاں پر، تو وہاں ہم بھی بارہا گئے ہیں، تو ہم نے وہاں کی رونق اور روحانی کیف و مستی حاصل کی ہے۔ وہاں تو دنیا کے کونے کونے کے لوگ برابر آتے تھے، سب سے ملاقات ہوتی تھی۔ ایک مولانا محمد اسماعیل صاحب ہیں جو بنگلہ دیش کے ہیں، وہ بھی ہر سال پہنچتے تھے اور ہم بھی ہر سال پہنچتے تھے۔ تو ایک دن کبھی وہ ہم سے پہلے پہنچتے تھے، ہم گئے تو ملاقات ہوئی، کبھی پہلے ہم گئے وہ بعد میں ملاقات ہوئی۔ تو ایک دن جیسے ہی ہم پہنچے خانقاہ میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ دروازے پہ مل گئے، سلام علیکم، مصافحہ معانقہ ہوا۔ تو ہم نے کہا الحمدللہ ہر مرتبہ آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ انشاءاللہ بروز قیامت بھی ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا اللہم آمین۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں، دل سے دل جب مل جاتا ہے تو محبت ہی میں مزہ آتا ہے۔ اور وہ اس لیے بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں، عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں۔ حضرت والا نے ایک مرتبہ معانقہ کی سنت ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ جب آپ کسی سے معانقہ کیجیے تو داہنا حصہ داہنے طرف کے سینے سے معانقہ کیا جاتا ہے۔ لوگ عموماً بائیں سے کرتے ہیں، تو سنت کا طریقہ فرمایا کہ داہنے شانے سے معانقہ کیا جاتا ہے اور گردن کو گردن سے چھلا دیا جاتا ہے۔ یہ معانقے کی سنت تھی۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے بھی سنا تھا، موجود تھے جب بنگلہ دیش میں بہت بڑی مسجد میں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کا بیان چل رہا تھا اور معانقہ کی سنت انہوں نے وہاں ارشاد فرمائی۔ تو ایک عالم کو اعتراض ہوا، کہا کہ یہ کس حدیث میں ہے آپ نے دیکھا ہے؟ تو ان کو اس قدر صدمہ قلق افسوس ہوا، اگرچہ بہت بڑے عامل تھے اور وہ حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے تھے، مگر وہ بہت غمگین تھے، اس قدر صدمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اسی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہو گئی۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے شیخ نے معانقے کی سنت اس طرح بیان فرمائی کہ داہنا شانہ سے ملانا چاہیے اور گردن کو گردن سے ملانا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی معانقے کی سنت ہے اور تمہارے شیخ نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، اتنا مرتبہ ان کا تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اسی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرا دیا اور اس کا جواب مل گیا تو ان کا دل خوش ہوا، مطمئن ہوا، اور وہ نادان جو معترض تھا وہ کتنا شرمسار ہوا۔ تو بزرگوں کی عظمتوں کو پہچاننا چاہیے۔
بہت سے لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ان کی باطن کی دولت سے ناواقف ہیں، ورنہ ان کے غلام بن جائیں، ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں۔ اب پیچھے پیچھے پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے الہ آباد کے بیت المعارف کو بیان کیا تھا کہ شاہ عبدالغنی پھولپور رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے شیخ تھے، انہوں نے فرمایا کہ اختر میرے پیچھے پیچھے ایسا چلتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ تو ہم لوگ کو سن کے بڑی خوشی لگی کہ کیا مثال ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک دن حضرت والا نے الہ آباد میں بیت المعارف میں فرمایا کہ نور الزماں میرے پیچھے پیچھے ایسا چلتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ملفوظ تھا، اللہ اکبر۔ اس کی آواز کی چاشنی اور خوشی آج بھی محسوس ہو رہی ہے، اور جب ہم اپنے دوستوں کو، خلفاء مریدین محبین کو بتاتے ہیں تو ان کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ والی محبت ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی محبت ہو نہیں سکتی۔ تو ہم نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرضنامہ میں لکھا تھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم مہربانیوں سے اور فیضان شیخ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی محبت اشد محسوس ہو رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شدید ترین محسوس ہو رہی ہے، اور حضرت شیخ حضرت مولانا محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت شدید محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے پڑھا اور خوش ہوئے، اور وہاں سے شفقت نامے میں لکھا کہ اللہ مزد فضل، ہم کو یہ حال سن کر انتہائی خوشی ہے۔ تو جب شیخ خوش ہو جائیں اور بزرگان دین خوش ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی خوش ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا تھا میرا تو کام بن گیا، میرا نصیب جاگ گیا، شیخ نے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ خانقاہ میں محبت بھی سکھائی جاتی ہے، عظمت بھی سکھائی جاتی ہے، خوف و خشیت بھی سکھایا جاتا ہے، تو جا کے اسی خانقاہ سے کامل درجے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اب حضرت والا کا ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح آپ لوگ بہت محبت سے، عظمت سے اور عمل کے ارادے سے سنیے۔ حضرت کا ایک شعر ہے، اگر رہنا ہے اختر ان کا بن کر، لگانا دل نہ فانی خوب رو سے۔ یہ شعر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس شعر میں حضرت والا نے عشق مجازی سے بچنے کی اور عشق حقیقی حاصل کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ عشق مجازی کہتے ہیں دنیاوی عشق، کسی نامحرم یا امرد لڑکا بغیر عشق کا، تو اس سے اگر کسی نے دل لگایا محبت کی تو یہ حرام محبت ہے، اس کو عشق مجازی کہتے ہیں، اس سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور عشق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہے، جو بہت عظیم دولت ہے اور اس سے اللہ ملتا ہے۔ جو حضرت نے شعر میں سارے عالم کے انسانوں کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنے حسین اور حسینائیں چل رہے ہیں یا چل رہی ہیں ان پر ناجائز اور حرام نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب ان کا بڑھاپا آئے گا تو تم ان سے الو کی طرح بھاگو گے۔ اس وقت کا بھاگنا اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھاگنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں پھنس کر اپنی زندگیاں تباہ و برباد نہ کریں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اپنی زندگی ہی میں گناہ کو چھوڑ دے۔ واہ، اللہ تعالیٰ جو کہ زندہ حقیقی ہے اور خالق نمکیات کائنات ہے، اگر ہم ان سے
دل لگائیں تو اپنی ساری صفات اور ساری لذات کے ساتھ وہ دل میں آتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں تو وہ دونوں جہان سے بڑھ کر لذت پاتا ہے۔ پھر حضرت کا ایک شعر ہم نے لکھا، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادات میں لگا دیں اور اپنے مولا کو راضی و خوش کر لیں، تاکہ اس کی برکت سے ہمارے دونوں جہان کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی چین، راحت و سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے، قبر میں بھی آرام، عالم برزخ میں آرام، یوم محشر میں اللہ تعالیٰ آرام عطا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں مزے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ لوگ دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم واقعة كواقعة الوليد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جزا الله محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ یا اللہ ہم سب کے تمام اگلے پچھلے موجودہ گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ ہم سب کو نمازی، روزہ دار، عبادت گزار، نیکوکار، پرہیزگار و اپنا برگزیدہ بندہ و بندی بنا لیجیے۔ حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات پاک سے چپکا لیجیے، صراط مستقیم پر چلانے کا فیصلہ فرما، اپنی رضائے کاملہ عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما، اپنے مقامات صدیقین و صدیقات کی آخری سرحد تک پہنچا دینے کا فیصلہ فرما۔ ہم سب کا خراب شکریہ قبول فرما۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک سلامتی آزاد، سلامتی ایمان، سلامتی اعمال کے ساتھ رکھیے گا۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے گا، قبر میں آرام، یوم محشر میں عرش الہی کا سایہ، جام کوثر، جنتی خوان اور بے حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دینے کا فیصلہ فرما۔ ہم سب کو اپنی آغوش حفاظت، آغوش فضل، کرم، رحم وغیرہ میں مزید المرزاق لے لیجیے۔ ہم سب کو تمام شرور و فتن، حسد، ایذا، جانے والے نقصانات، حادثات، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، ذلت و رسوائیوں، قید وغیرہ سے محفوظ فرما۔ ہم سب کی تمامی اگلی پچھلی موجودہ ہر جائے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضرت شیخ اسرار عالم کے اولیاء کرام اولیات، اس خانقاہ کی برکات، اس مجلس کی برکات وغیرہ سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔